بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 23 اور اس سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئیسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآیات لقوم یؤمنون۔ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔ ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقاكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين۔ قال رب انصرني على القوم المفسدين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور وہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کیا، وہ وہی لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ابراہیم کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا انہیں قتل کر دو یا جلا دو، تو اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم نے فرمایا تم نے تو دنیاوی زندگی میں اپنی آپس کی دوستی کی وجہ سے اللہ کے سوا یہ معبود بنا لیے ہیں، پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو ابراہیم کی تصدیق لوط نے کی اور ابراہیم نے فرمایا میں اپنے رب کی سرزمین شام کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا فرمائے، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، اور ہم نے دنیا میں اس کا ثواب اسے عطا فرمایا، اور بے شک وہ آخرت میں بھی ہمارے خاص قرب کے لائق بندوں میں ہوگا۔ اور لوط کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا تم بے شک بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا۔ کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راستہ کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کو آتے ہو؟ تو اس کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہ کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ لوط نے عرض کی اے میرے رب ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔